بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمارے آج کی سبق کی عبارت ہے وحلف السارق وضمن النكل ولم يقطع لأن المال يلزم بالنكول لا القطع، وكذا الزوج إذا ادعت المرأة طلاقا قبل الدخول لأنه يحلف في الطلاق إجماعا فإن نكل ضمن نصف مهرها، وكذا في النكاح إذا ادعت هي مهرها، أي إذا ادعت المرأة النكاح وطلبت المال كالمهر أو النفقة فأنكر الزوج يحلف فإنك لا يلزم المال، ولا يثبت الحل عند أبي حنيفة رحمه الله لأن المال يثبت بالنكول لا الحل. وفي النسب إذا ادعى حقا كإرث ونفقة أي يحلف في دعوى النسب إذا ادعى المدعي مالا فيثبت بالنكول المال لا النسب عند أبي حنيفة رحمه الله وغيرهما كالحجر في اللقيط وامتناع الرجوع في الهبة. وكذا منكر القود أي يحلف إجماعا لأنه حق العباد فإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف، وفيما دونها يقتص، فإن الأطراف بمنزلة الأموال فيجري فيها البذل بخلاف النفس. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما يلزم الأرش في النفس وما دونها، فإن النكول قرار فيه شبهة فلا يثبت به القصاص بل يلزم المال. فإن قال لي بينة حاضرة أي في المصر، حتى لو قال لا بينة لي أو شهود غيب يحلف ولا يكفل، وطلب حلف الخصم لا يحلف ويكفل بنفسه 3 أيام فإن أبى لازمه، أي نبى الخصم عن إعطاء الكفيل لازمه المدعي 3 أيام. ثم عطف على الضمير المنصوب في لازمه قوله والغريب قدر مجلس الحكم، أي لازم المدعي الغريب مقدار ما يكون القاضي جالسا في المحكمة ولا يكفل إلا إلى آخر المجلس، أي نخذ منه الكفيل لا يؤخذ إلا إلى آخر مجلس الحكم، فإن أتى بالبينة فبها وإلا يحلفه إن شاء أو يدعه. والحلف بالله لا بالطلاق والعتاق فإن لح الخصم قيل صح بهما في زماننا، أي جاز للقاضي أن يحلفه بالطلاق والعتاق ويغلظ بصفاته نحو بالله الطالب الغالب المدرك الملك الحي الذي لا يموت أبدا ونحو ذلك، لا بالزمان والمكان. هذا عندنا. وعند الشافعي رحمه الله يغلظ بالزمان كبعد صلاة العصر يوم الجمعة، وبالمكان كالمسجد الجامع عند المنبر. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کی ابتدا میں جو مسائل ذکر ہوئے ہیں ان کا عنوان یہ ہے کہ ایسے مسائل یا ایسے امور جن کے اندر مدعا علیہ سے قسم لی جا سکتی ہے، یعنی اگر مدعی کے پاس بینہ نہیں ہے تو آپ مدعا علیہ سے قسم لے سکتے ہیں۔ چونکہ اس سے قبل جو ہم نے مسائل پڑھے ہیں، جو سبق پڑھا ہے، اس کے اندر یہ بات تھی کہ 9 ایسے امور ہیں جن کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مدعا علیہ سے قسم نہیں لی جا سکتی، جبکہ ان 9 میں سے 2 امور ایسے تھے کہ ان میں صاحبین کے نزدیک بھی قسم نہیں لی جا سکتی تھی۔ تو اسی مناسبت سے یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے کچھ امور ذکر کیے ہیں، اور ان امور کے اندر اکثریت ایسے مسائل کی ہے، ایسی چیزوں کی ہے کہ جس کے اندر 2 جہتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ایک جہت سے دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یا پھر صاحبین کے بھی نزدیک اس سے قسم نہیں لینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسا حق منسلک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے قسم لی جاتی ہے، اور پھر قسم لینے کے بعد ہم اس حق کو تو ثابت کر دیتے ہیں، لیکن جس جہت کی بنیاد پر یا جس حق کی وجہ کی بنیاد پر قسم نہیں لی جا سکتی تھی اس کو ثابت نہیں کیا جائے گا۔ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے اندر اس کی وضاحت آتی ہے۔ فرماتے ہیں وحلف السارق، چور سے قسم لی جائے گی، یعنی اگر ایک شخص نے دوسرے پر چوری کا دعویٰ کیا کہ اس نے میرا مال چورایا ہے، اور چور جو ہے وہ انکار کر رہا ہے اور دعویٰ کرنے والے کے پاس بینہ نہیں ہے، تو اس چور سے قسم لی جائے گی۔ اگر یہاں حد کی نسبت سے دیکھا جائے تو قسم نہیں اٹھانی چاہیے، قسم نہیں لینی چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ قسم سے انکار بھی کرتا ہے تو آپ اس سے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے نقول کو، اس کے انکار کو اگر اقرار بھی کہہ دیا جائے صاحبین کے مذہب کے مطابق تو پھر بھی اس اقرار میں شبہ ہے ان کے نزدیک، اور شبہ کی وجہ سے حد ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن قسم لینے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ مالی حق متعلق ہو گیا، بندے کا مالی حق متعلق ہو گیا، اس لیے قسم لی جائے گی، اور مال کو انکار کی صورت میں ثابت کر دیا جائے گا، جبکہ حد کو ثابت نہیں کیا جائے گا۔
وضمن انک لا، اگر چور جو ہے وہ قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ ضامن بنے گا، مال اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ ولم یقطع، لیکن ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، یعنی حد اس قسم سے ثابت نہیں ہوگی۔ لأن المال يلزم بالنقول لا القطع، اس لیے کہ مال تو قسم سے انکار کرنے کی بنیاد پر لازم ہو سکتا ہے، ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں کٹ سکتے، اس لیے کہ ہاتھ کا کٹنا یہ حد ہے، اور حد جو ہے وہ شبے کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے۔ اور خاموشی اور سکوت کو اگر مذہب صاحبین کے مطابق اقرار بھی کہہ دیا جائے تو وہ صریح اقرار نہیں ہے، اس کے اندر پھر شبہ پایا جاتا ہے، اس شبہ کی بنیاد پر حد ثابت نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ ہے وَكَذَا الزَّوْجُ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقًا قَبْلَ الدُّخُولِ، شوہر سے بھی قسم لی جائے گی اس صورت میں جب عورت نے دعویٰ کیا کہ میرے شوہر نے دخول سے قبل مجھے طلاق دی ہے۔ اب دخول سے قبل طلاق کا دعویٰ کرنے کا مقصد یہ ہے، یعنی اس سے جو چیز ثابت ہوگی وہ یہ ہے کہ اس نے مجھے نصف مہر دینا ہے، تو طلاق کا دعویٰ ہے اور طلاق کے ساتھ مہر کا بھی دعویٰ ہے، لیکن طلاق اپنی ذات کے اندر بھی ایسا امر ہے، ایسا حکم ہے جس کے اندر قسم لی جا سکتی ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يُحَلَّفُ فِي الطَّلَاقِ اجماعاً، اس لیے کہ طلاق کے معاملے میں تو بالاجماع صاحبین اور امام صاحب کے مطابق قسم لی جاتی ہے۔ فَإِنَّكَ لَا، اگر وہ انکار کرتا ہے ضَمِنَ نِصْفَ مَهْرِهَا، تو اس کو آدھا مہر ادا کرنا پڑے گا۔ تیسری صورت ہے وَكَذَا فِي النِّكَاحِ، اگر عورت نکاح کا دعویٰ کرتی ہے اور نکاح کے ساتھ اذا ادعت ہی یا مہرہا، وہ اپنے مہر کا بھی دعویٰ کرتی ہے، تو اگر نکاح کی صورت کو دیکھیں تو قسم امام صاحب کے مذہب کے مطابق نہیں لی جا سکتی، لیکن اگر مہر کی جانب جو مالی حق ہے اس کو دیکھا جائے تو پھر بالاتفاق اس سے قسم لی جائے، تو اس لیے یہاں پر بھی اس سے قسم لی جائے گی، لیکن مہر کو تو ثابت کر دیا جائے گا، امام صاحب کے نزدیک نکاح کو ثابت نہیں قرار دیا جائے گا۔ اذا ادعت المرأة النکاح، وضاحت یہ ہے کہ عورت نے نکاح کا دعویٰ کیا، وطلبت المال، اور اس نے مال طلب کیا، کالمہر او النفقہ، وہ مہر ہو یا نفقہ ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، فانکر الزوج، شوہر انکار کرتا ہے، یحلف، تو شوہر سے قسم لی جائے گی، یعنی تم اس بات پہ قسم اٹھاؤ کہ تمہارا اس سے نکاح نہیں ہوا اور نہ ہی اس کا مہر یا نفقہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ فإنک لا، اگر وہ انکار کر دیتا ہے، یلزم المال، تو مال لازم ہو جائے گا، یعنی شوہر کو مال کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ ولا يثبت الحل عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نکاح ثابت نہیں ہوگا، حلیت ثابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ قسم سے انکار کرنا امام صاحب کے نزدیک بذل ہے، اور یہ ایسے امور ہے، ایسے معاملات ہیں جس کے اندر بذل کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ بذل کی جو بحث ہے وہ سابقہ ویڈیو میں آپ سن سکتے ہیں، اس کے اندر ہم نے بیان کیا ہے۔ لأن المال يثبت من نقول الى الحل، اس لیے کہ حلیت وہ انکار سے، قسم نہ اٹھانے سے ثابت نہیں ہوتی، جبکہ مال ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے وفی النسب، نسب کے معاملے کے اندر بھی قسم لی جائے گی، کب؟ اذا ادعى حقا، جب نسب کے ساتھ کسی اور حق کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، کارث و نفقۃ، جیسے میراث کا یا نفقہ کا۔ اگر نفس نسب کو دیکھا جائے تو پھر تو قسم نہیں لی جا سکتی امام صاحب کے نزدیک، کیونکہ بذل نہیں جاری ہوگا اس کے اندر بھی، یعنی نسب کے اندر بھی۔ لیکن اب نسب کے ساتھ دعویٰ کیا جا رہا ہے مالی، چاہے وہ میراث کی صورت میں ہو یا نفقہ کی صورت میں ہو، اسی صورت یوں قائم ہوگی کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے مثلا زید پر کہ زید میرا بھائی ہے، ہمارا والد فوت ہو گیا ہے، تو یہ جو میراث حاصل کر رہا ہے اس کے اندر میرا بھی حق ہے، میرا بھی حصہ ہے، اور اس کے پاس بینہ نہیں ہے، جبکہ جو مدعا علیہ ہے زید ہے وہ انکار کر رہا ہے، اور انکار کے ساتھ وہ قسم سے بھی انکار کر رہا ہے۔ ایک تو ہے کہ اس کا نسب نہیں مان رہا، اور پھر جب اس سے قسم اٹھانے کا کہا گیا تو اس نے قسم کا بھی انکار کر دیا۔ اب یہاں دو چیزیں، ایک تو نسب کا ثبوت، اس نے نسب کا انکار کیا، اور دوسرا جو مالی دعویٰ ہے اس کا بھی انکار کر رہا ہے، تو قسم لے لی جائے گی۔ اگر قسم سے وہ انکار کر دیتا ہے تو قسم سے انکار کی صورت میں میراث کے اندر تو یہ مدعی شریک ہو جائے گا، جبکہ نسب اس کا ثابت نہیں ہوگا۔ ایسے ہی نفقہ ہے کہ ایک شخص کو ایسی بیماری ہے کہ وہ کما نہیں سکتا، اور وہ ایک شخص پر دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس پر میرا نفقہ لازم ہے، میرا خرچ لازم ہے، اور اس کے پاس بینہ نہیں ہے، جبکہ مدعا علیہ بھی انکار کر رہا ہے اور قسم بھی نہیں اٹھا رہا، تو اس کو نفقہ تو لازم ہو جائے گا، نفقہ کی ادائیگی تو اس کو کرنی پڑے گی،
جبکہ اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ کچھ اور بھی مثالیں ہیں، آگے وہ بھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں، یہاں اس کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ یحلف فی دعوی النسب، نسب کے دعویٰ میں بھی قسم لی جائے گی اس صورت میں اذا ادعى المدعی مالا، جب نسب کے دعویٰ کے ساتھ مدعی مالی دعویٰ بھی کر رہا ہو، جس کی مثالیں دو پہلے گزر گئیں، دو مزید آ رہی ہیں۔ فیثبت بالنقول المال، انکار سے ہم مال کو تو ثابت کر دیں گے، چاہے وہ میراث ہو یا نفقہ ہو۔ للنسب عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نسب ثابت نہیں ہوگا۔ وغیرہما، وغیرہما سے مراد وغیر الارث والنفقات، کہ نسب کے ساتھ اس نے کوئی حق کا دعویٰ کیا، وہ دعویٰ ارث ہو یعنی میراث کا ہو، نفقہ کا ہو، یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور ہو۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور ہونا، اس کی دو مثالیں شارح رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ پہلی کالحجر فی اللقیط، لقیط یعنی کہیں بچہ پڑا ہوا تھا، اس کو کسی نے اٹھا لیا اور اس کی پرورش کرنا شروع کر دی، اور کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ تو میرا بھائی ہے یا یہ تو میری بہن ہے، اور اس دعویٰ پر اس کے پاس بینہ نہیں ہے، اور یہ بھی انکار کر رہا ہے کہ تمہارا یہ بھائی نہیں یا تمہاری بہن نہیں ہے، اور یہ قسم بھی نہیں اٹھا رہا، تو اس کے قسم نہ اٹھانے سے مدعی کا رشتہ تو ثابت نہیں ہوگا کہ یہ تمہارا بھائی ہے اور تمہاری بہن ہے، یہ تو ثابت نہیں ہوگا، لیکن مدعی کو اس کا خرچ لازم ہو جائے گا کہ تم اس کی پرورش کرو۔ ایسے ہی ممتنع الرجوع فی الہبہ، ایک شخص نے دوسرے کو ہبہ کیا اور پھر وہ اس نے رجوع کرنا چاہا، تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں مثلا، یعنی تمہارا محرم رشتہ دار ہوں، تم مجھ سے یہ واپس نہیں لے سکتے۔ کتاب الہبہ میں یہ مسئلہ آئے گا کہ جب رشتہ دار کو ہبہ کیا جائے، ہدیہ دیا جائے، تو اس کے واپسی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی، اس کی بحث انشاءاللہ کتاب الہبہ میں ہم پڑھیں گے۔ بہرحال اب جب اس نے محرمیت کا، محرم رشتہ دار ہونے کا یا اخوت کا دعویٰ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم ہدیہ دینے کے بعد اس کو واپس لے سکو۔ تو اب جو مدعی ہے، جو یعنی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، اس کے پاس بینہ نہیں ہے، اور جو مدعا علیہ ہے جو ہبہ سے رجوع کرنا چاہ رہا ہے، وہ قسم بھی نہیں اٹھا رہا، تو اس کے قسم نہ اٹھانے سے اس کا رشتہ تو ثابت نہیں ہوگا، لیکن اس کو ہبہ سے، ہدیہ سے رجوع کرنے کا حق بھی نہیں حاصل ہوگا۔ آگے دیکھیے، وَكَذَا مُنْكِرُ الْقَوَادِ، ایسے ہی قصاص کا انکار کرنے والے سے بھی قسم بالاتفاق بالاجماع لی جائے گی، اس لیے کہ قصاص بندوں کا حق ہے اور بندوں کے حقوق کے اندر قسم لی جاتی ہے۔ فَإِن نَكَلَ، اگر وہ انکار کر دیتا ہے، یعنی مدعی انکار کر دیتا ہے، فی النفس، قصاص نفس کے اندر، قصاص جان کے اندر، حبسا، تو اس کو قید کر دیا جائے گا، حتی یقر او یحلف، یہاں تک کہ وہ قسم اٹھا لے یا اقرار کر لے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ وَفِيمَا دُونَهَا يُخْتَصُّ، اور اگر قصاص جان تو نہیں ہے، یعنی کسی کو قتل تو نہیں کیا لیکن اس کا کوئی عضو تلف کر دیا، تو اس صورت کے اندر اس سے قصاص لی جائے گی اگر وہ انکار کرتا ہے۔ یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ آگے جو ان کی دلیل ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں، پھر صاحبین کے مذہب کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْأَطْرَافَ بِمَنزِلَةِ الْأَمْوَالِ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اطراف جسم، اعضاء جسم، یہ اموال کی طرح ہی ہیں۔ جیسے مال جان کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی اعضاء بھی جان کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان دونوں کے جو وظائف ہیں وہ ایک ہیں، تو اس لیے فرماتے ہیں جیسے مال کے اندر قسم لی جاتی ہے، ایسے اطراف کے اندر بھی قسم لی جائے گی، اور قسم سے انکار پر جیسے مال لازم ہو جاتا ہے، ایسے اطراف اعضاء کا جو قصاص ہے وہ بھی لازم ہو جائے گا۔ فَيَجْرِي فِيهَا الْبَذْلُ، اس کے اندر بذل ہوگا، بخلاف النفس، البتہ اگر جانی قصاص ہے، اس صورت کے اندر اگر وہ قسم سے انکار کرتا ہے تو اس کو قصاصاً قتل نہیں کریں گے، چونکہ قصاصاً قتل کرنا یہ حد ہے، اور حد کے اندر شبہ نہیں پایا جانا چاہیے، اگر شبہ پایا جائے گا تو شبہ کی وجہ سے وہ ساقط ہو جائے گی۔ وعندہما، صاحبین کا مذہب یہ ہے، یلزم العرش فی النفس وما دونہا، کہ چاہے قصاص سے جان ہو یا قصاص جان کے علاوہ قصاص اعضاء ہو، تمام صورتوں کے اندر اس کو دیت لازم ہوگی، یعنی اس کو قید بھی نہیں کیا جائے گا، اور ایسے ہی اعضاء کے معاملے میں اس سے قصاص نہیں لی جائے گی۔ فإن النقول اقرار فی شبہۃ، نقول یعنی قسم سے انکار کرنا اقرار تو ہے لیکن اس کے اندر شبہ پایا جاتا ہے، فلا يثبت به القصاص بل يلزم المال، تو اس سے قصاص کو ثابت نہیں کریں گے بلکہ مال کو لازم کر دیا جائے گا۔ یہ تو تھا پہلا مسئلہ جس کے اندر مختلف مثالیں تھیں کہ جن امور کے اندر قسم لی جاتی ہے۔
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مدعا سے اس وقت تک قسم نہیں لی جائے گی جب تک مدعی بینہ پیش کرنے سے عاجز نہ ہو جائے۔ اگر بینہ اس کے پاس موجود ہے لیکن مؤخر ہے، کچھ دنوں بعد گواہ حاضر ہوں گے یا گواہ کہیں گے اور اس کو معلوم ہے واپس آنے والے ہیں، تو اس صورت کے اندر اگر مدعی مدعا سے قسم اٹھانے کا مطالبہ بھی کرے پھر بھی اس سے قسم نہیں لی جائے گی، اس لیے کہ جب تک مدعی بینہ سے عاجز نہ آ جائے، وہ بینہ پیش کرنے پر، گواہ پیش کرنے پر قادر نہ ہو، اس وقت تک مدعا سے قسم نہیں لی جا سکتی۔ فَإِنْ قَالَ، اگر مدعی کہتا ہے لی بینۃ حاضرہ ای فی مصر، کہ میرے پاس گواہ موجود ہے لیکن شہر میں ہے، اس کے بعد آگے حتی لو قال سے ایک اور مسئلہ بیان ہے، اس کو دیکھتے ہیں بعد میں۔ نیچے دیکھیے وطلب حلف الخصم، اور وہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرے فریق مخالف سے قسم لی جائے۔ یہ دونوں عبارتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، درمیان میں جو بات ہے اس کو میں متن کے ترجمے کے بعد بیان کرتا ہوں۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے پاس بینہ ہے، میرے پاس گواہ ہے، شہر میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مدعا سے قسم لے لی جائے، اگر وہ قسم سے انکار کرتا ہے، اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے، اگر وہ انکار کرتا ہے تو میرے حق میں فیصلہ کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں لا یحلف، تو اس کے اس مطالبے پر قسم نہیں لی جائے گی۔ وَيُكَفِّلُ بِنَفْسِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، بلکہ مدعا وہ کفیل دے گا 3 دن تک اپنی ذات کی طرف سے، یعنی مدعی سے کہا جائے گا کہ جاؤ اپنی بینہ، اپنے گواہ لاؤ، تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے، 3 دن کے لیے مدعا وہ اپنی ذات کا کفیل دے گا تاکہ مدعا بھاگ نہ جائے، وقت پر وہ پیش ہو سکے۔ فَإِنْ أَبَى، اگر مدعا کفیل نہیں دیتا، لازمہ، تو مدعی سے کہا جائے گا کہ تم اس کے ساتھ لازم ہو جاؤ، یعنی اس کے ساتھ رہو تاکہ یہ تم سے گم نہ ہو جائے یا تمہارے جو حق ہے اس کو ضائع نہ کر دے۔ فَإِنْ الْخَصْمُ عَنْ إِعْطَاءِ الْكَفِيلِ لَازِمَهُ الْمُدَّعِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، مطلب یہ ہے کہ اگر فریق مخالف وہ کفیل دینے سے انکار کرتا ہے تو مدعی سے کہا جائے گا کہ تم 3 دن تک اس کے ساتھ رہو۔ یہ تو تھی وہ صورت جس کے اندر اس کو بینہ لانا ضروری ہے، گواہ لانا ضروری ہے، اس کے کہنے پر قسم نہیں لی جائے گی۔ یہ جو درمیان میں عبارت جو ہم نے چھوڑی ہے اس کو دیکھیے، حتی لو قال، اگر وہ یہ کہتا ہے لا بینۃ لی، میرے پاس بینہ نہیں ہے، او شہودی غیب، یا میرے جو گواہ ہیں وہ غائب ہے، یعنی مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے اور نہ ہی ان کے آنے کی کوئی امید ہے، یحلف ولا یکفل، اس صورت کے اندر اس سے قسم لی جائے گی، کفیل نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ قسم جب لے لی اور فیصلہ کر دیا گیا تو پھر کفیل لینے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ دوسری صورت ہے، یہ ہونی تو آخر میں چاہیے لیکن مصنف رحمہ اللہ نے اس کو یہیں پر ذکر کر دیا ہے۔ تو 2 باتیں ہو گئی، اگر تو گواہ ہیں لیکن اس وقت نہیں ہے، بعد میں آ سکتے ہیں، تو اس صورت کے اندر اگر مدعی مطالبہ بھی کرتا ہے تو مدعا سے قسم نہیں لی جا سکتی، اس لیے کہ پہلے آپ سے عرض کیا کہ جب تک مدعی بینہ پیش کرنے سے، گواہ پیش کرنے سے عاجز نہ ہو جائے اس وقت تک مدعا سے قسم نہیں لی جاتی۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے یا میرے گواہ غائب ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، آئیں گے نہیں آئیں گے، تو اس صورت کے اندر اس سے قسم لے لی جائے گی۔ اچھا، نیچے ایک اور مسئلہ اسی کے ساتھ کا لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ شخص مسافر ہے، اجنبی ہے، تو کیا اس کو بھی 3 دن کے لیے قید کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں والغریب قدر مجلس الحکم، الغریب اس کا عطف ہوا ہے لازمہ اس ضمیر پر، کہ اگر وہ انکار کرتا ہے اور انکار کرنے والا اجنبی ہے، مسافر ہے، تو مدعی سے کہا جائے گا کہ تم قاضی کی مجلس ختم ہونے تک اس مسافر کو لازم پکڑو، اس کے ساتھ رہو تاکہ یہ غائب نہ ہو اور تم اپنے گواہ کو پیش کر دو۔ ای لازم المدعی الغریب، مدعی وہ اجنبی آدمی کے ساتھ رہے گا، مقدار ما یکون القاضی جالسا فی المحکمہ، اتنی دیر تک جتنی دیر قاضی عدالت میں بیٹھتا ہے، اس لیے کہ جو مسافر ہوتا ہے اس نے آگے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے، راستے میں اس کا ٹھہرنا یا 3 دن اسٹے کرنا، وہاں رک جانا، یہ اس کے لیے نقصان کی بات ہے اور مدعی کو نقصان پہنچانے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ ولا یکفل الا الی آخر المجلس، تو جیسے مدعی کو قاضی کی مجلس ختم ہونے تک مدعا کے ساتھ، ایسا مدعا جو اجنبی ہے، رہنے کا حق حاصل ہے، ایسے ہی اس سے کفیل بھی قاضی کی مجلس ختم ہونے تک ہی لیا جا سکتا ہے۔ ولا یکفل الا الی آخر المجلس، مجلس کے اختتام تک ہی اس سے کفیل لیا جا سکتا ہے۔ ای نخذ منه الکفیل لا یؤخذ الا الی آخر مجلس الحکم، مطلب یہ ہے کہ اگر اجنبی آدمی سے کفیل لیا جاتا ہے
تو وہ کفیل قاضی کی مجلس ختم ہونے تک کفیل رہے گا. فَإِنْ أَتَىٰ بِالْبَيِّنَةِ فَبِهَا، اگر وہ اپنے گواہ لے آتا ہے تو ان گواہوں کی بنیاد پر اس کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا. وَإِلَّا يُحَلِّفُهُ، اور اگر وہ قاضی کی مجلس ختم ہونے تک گواہ نہیں لا سکا تو پھر قاضی جو ہے وہ اس سے قسم اٹھوائے گا ان شاء، اگر مدعی چاہے، او یدعہ، یا پھر مدعی اس کو چھوڑنا چاہے تو پھر قسم اس سے نہیں لی جائے گی. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. جو مسئلہ رہ گیا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.